اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ کی خاطر محبت کا صلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، میری عظمت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے آج کہاں ہیں؟ میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں، کیونکہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں۔ إن هو إلا ذكر للعالمين۔ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ 15ویں پارے کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر جاری و ساری ہے۔ نصف تک کل مکمل ہو چکا تھا، اور آج ہم اس سے آگے بڑھیں گے۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے تشریف فرما ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ناظرین محترم، قرآن کریم کی تفہیم کے لیے ہم تفاسیر پڑھا کرتے ہیں، اور تفاسیر کے لیے علماء حضرات سے رجوع کیا کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف قاری حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کے مبارک سفر کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ اور ہم قرآن کریم کی سعادت سے بہرہ مند ہوں گے۔ تلاوت قرآن کریم فرما رہے ہیں قاری نعمان نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا، بہت مہربان ہے۔ ان کی یہ سزا اس بنا پر ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور کہا، کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم از سر نو پیدا کر کے ضرور اٹھائے جائیں گے؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا۔ کیا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ اللہ ہی نے تو تمام آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، تو وہ ان کی مثل دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اور اس نے ان کی ایک مدت مقرر کر دی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پس ظالموں نے کفر کے سوا ہدایت کی ہر چیز کا انکار کیا۔ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا۔ آپ کہیے، اگر تم بالفرض میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم خرچ کے ڈر سے ان کو روکے رکھتے، اور دراصل انسان ہے ہی بخیل۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ
اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 واضح احکام دیے، سو آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے۔ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ میں تم کو ضرور جادو کیا ہوا گمان کرتا ہوں۔ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا۔ موسیٰ نے کہا تم خوب جانتے ہو کہ ان معجزات کو اس نے نازل کیا ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، یہ معجزے بصیرت افروز ہیں، اور اے فرعون میں تم کو ضرور ہلاک کیے جانے والا گمان کرتا ہوں۔ فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا۔ بس فرعون نے بنو اسرائیل کو اس سرزمین سے نکالنے کا ارادہ کیا، سو ہم نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو ایک ساتھ غرق کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا تم اس سرزمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم تم سب کو سمیٹ لائیں گے۔ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا۔ اور ہم نے قرآن کو صرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا۔ اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے حسب موقع نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اس کو بتدریج نازل کیا ہے۔ آپ کہیے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان پر جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ اور وہ کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا کیا ہوا ہے، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہوئے روتے ہیں، اور قرآن ان کے خشوع اور خضوع کو اور بڑھا دیتا ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيًّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ آپ کہیے تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تم جس نام سے بھی پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں، اور آپ نماز میں نہ بہت بلند آواز سے قرآن پڑھیں اور نہ بہت پست آواز سے، اور ان دونوں کے درمیان طریقہ اختیار کریں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔
اور آپ کہیے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے نہ اپنی اولاد بنائی اور نہ سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ کسی کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور آپ اس کو معظم سمجھتے ہوئے اس کی کبریائی بیان کرتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے عبد مکرم پر الکتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، مستقیم کتاب، تاکہ وہ عبد مکرم اللہ کی طرف سے عذاب شدید سے ڈرائیں، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کو یہ بشارت دیں کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ ان لوگوں کو ڈرائیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، حالانکہ نہ ان کے پاس اس کا کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کے پاس تھا۔ یہ بہت سنگین بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں محض جھوٹ ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو لگتا ہے کہ آپ فرط غم سے ان کے پیچھے جان دے دیں گے۔ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو اس زمین کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم یہ ظاہر کریں کہ ان میں کون سب سے اچھے کام کرنے والا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ اور جو کچھ زمین پر ہے ہم اس کو ضرور چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ اے مخاطب، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ غار والے اور قطبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے مشن میں کامیابی کے اسباب مہیا فرما دے۔ پھر ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سالوں تک نیند مسلط کر دی۔ پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم یہ ظاہر کریں کہ ان کے غار میں ٹھہرنے کی مدت کو دو جماعتوں میں سے کس نے زیادہ یاد رکھا ہے۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔
ہم ان کا واقعہ آپ کو حق کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، بے شک یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو مزید ہدایت یافتہ فرمایا۔ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے جب وہ بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہوئے، سو انہوں نے کہا ہمارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کی ہرگز عبادت نہیں کریں گے، ورنہ اس وقت ہماری بات حق سے بہت دور ہوگی۔ اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ یہ ہماری قوم ہے جس نے اس کے سوا عبادت کے مستحق بنا لیے ہیں، یہ ان کے مستحق عبادت ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ سو اس سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا افطرا باندھے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اور انہوں نے آپس میں کہا جب تم ان سے کنارہ کش ہو چکے ہو اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں، تو اب کسی غار میں پناہ لو، اللہ تم پر اپنی رحمت کو کشادہ کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی مہیا کر دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مرشدا۔ اور اے مخاطب، جب سورج نکلتا ہے تو تو دیکھے گا کہ دھوپ ان کے غار سے دائیں طرف جھکی رہتی ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو دھوپ بائیں طرف پھر جاتی ہے اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی مددگار ہدایت دینے والا نہیں پائے گا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اور اے مخاطب، اگر تو انہیں دیکھے تو گمان کرے گا کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم خود ہی ان کی دائیں اور بائیں کروٹیں بدلتے ہیں، اور ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے۔ اگر تو انہیں دیکھتا تو ضرور خوف اور دہشت سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ
المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے تھے؟ انہوں نے کہا ہم ایک دن یا اس سے بھی کم ٹھہرے تھے. انہوں نے کہا تمہارا رب ہی خوب جاننے والا ہے کہ تم کتنی دیر ٹھہرے ہو. سو اب تم اپنے میں سے کسی کو چاندی کے یہ سکے دے کر شہر کی طرف بھیجو کہ وہ غور کرے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے اور اس میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے کر آئے، اور اس کو چاہیے کہ وہ نرمی سے کام لے اور کسی کو تمہاری خبر نہ دے. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. بے شک اگر وہ تم پر غالب آ گئے تو وہ تم کو سنسار کر دیں گے یا وہ واپس تم کو اپنے دین میں لے آئیں گے اور پھر تم ہرگز فلاح نہ پا سکو گے. وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اور اس طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے واقف کر دیا تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے. جب لوگ ان کے معاملے میں بحث کرنے لگے تو انہوں نے کہا ان کے غار کے قریب عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کے حالات کو زیادہ جاننے والا ہے. جو لوگ ان کے معاملات پر زیادہ حاوی تھے انہوں نے کہا ہم ضرور ان کے قریب مسجد بنائیں گے. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ان قریب لوگ کہیں گے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. یہ تمام اقوال اٹکل پچو پر مبنی ہیں. اور بعض کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. آپ کہیے کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، ان کو صرف چند لوگ جاننے والے ہیں. سو آپ ان کے متعلق صرف سرسری بات کریں اور ان کے متعلق اہل کتاب سے کوئی سوال نہ کریں. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا.
اور آپ کسی کام کے متعلق یہ ہرگز نہ کہیں کہ میں کل یہ کام کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور جب بھی آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کر لیں، اور آپ کہیے کہ عن قریب میرا رب مجھے اس سے زیادہ ہدایت کے قریب راستہ دکھائے گا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے تھے اور انہوں نے اس پر 9 سال زیادہ کیے۔ آپ کہیے کہ اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے، وہ کتنا عرصہ ٹھہرے تھے۔ آسمانوں اور زمینوں کے غیب اسی کے پاس ہیں، وہ کتنا زیادہ دیکھنے والا اور کتنا زیادہ سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں ہے، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اور آپ اس وحی کی تلاوت کیجئے جو آپ کے رب کی کتاب سے آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور آپ اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لازم رکھیں جو صبح اور شام اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں، اور اپنی آنکھیں ان سے نہ ہٹائیں کہ آپ دنیاوی زندگی کی زینت کا ارادہ کرتے ہوں، اور آپ اس شخص کا کہا نہ مانیں جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اور اس کا معاملہ حد سے بڑھ گیا۔ تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے تفسیر کے لیے میں ملتمس ہوں علامہ مفتی محمد عامر صاحب سے کہ تلاوت کی گئی منتخب آیات بینات کی تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف، وہ سورت کے جس کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ بھی موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے واقعات بھی اور ان کی حکمتیں اور تفصیلات بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، اور وہ کتاب کے جس کتاب کے اندر معمولی سی بھی کجی نہیں رکھی گئی، یعنی یہ قرآن حکیم وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر ساری باتیں درست بیان کر دی گئی ہیں۔ قرآن پاک کے اس سادہ سے بیان کا اگر تفصیلی مفہوم نکالا جائے تو وہ یہ ہے کہ اس قرآن پاک کا ایک ایک حرف جو ہے وہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ سچ ہے اور سیدھی ہے، اس کے اندر موجود بات کے خلاف خارج میں دنیا میں کائنات میں ایک واقعہ بھی وقوع پذیر نہ ممکن ہے، نہ ممکن تھا، نہ ممکن ہوگا۔ یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ جس نے واضح طور پہ ہر آنے والی چیز کا، ہر ہو چکی ہوئی چیز کا اور جو ہو رہی ہے اس کا ذکر کر دیا، اور وہ من و عن ایسی ہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے کیوں نازل کیا، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ قیما کا مطلب ہوتا ہے عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، یعنی وہ چیز جو جس کے ذریعے جسٹس کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے کتاب نازل کی ہے، ایک تو عوجا ہے، عوجن کا مطلب سیدھی، جس کے اندر
کوئی کجی نہ پائی جاتی ہو۔ دوسرا قیمن ہے، یعنی اس کے اندر انصاف پایا جاتا ہے۔ یہ عدل والی کتاب ہے، اور اس کتاب کو اس لیے نازل کیا کہ اس کتاب کے ذریعے، اس انصاف والی کتاب کو نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خبردار کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب سے، جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور وہ اس رب کی طرف نہیں پھر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس انصاف والی کتاب کے ذریعے ان کو ڈرانا چاہتا ہے، ان کو خبردار کرنا چاہتا ہے، اور جو نافرمان ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کی وعید، اور جو فرما بردار ہیں ان کو بشارت دینا چاہتا ہے کہ ان کے لیے ان کے نیک عمل کا آخرت میں بہترین صلہ ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا تعارف بھی ہو گیا، اور اس کتاب کی اہمیت اور اس کتاب کی فضیلت کا بھی اندازہ ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے جو یہ کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کتاب کو اختیار کرنا، اپنانا اور اس کی تمام تعلیمات پر عمل کرنا ہمارے لیے نجات کا باعث ہے، اور اس کا انکار ہمارے لیے تباہی و بربادی کا باعث ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے اس میں سورہ کہف کا وہ واقعہ جو اصحاب کہف کا تھا اس کو ذکر کیا، اور کفار مکہ کو خطاب کیا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ہماری بڑی عجیب نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں؟ تو یہ اصحاب کہف کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اصحاب رقیم کا۔ اصل میں اصحاب رقیم اسی وادی کا نام ہے جہاں پہ اصحاب کہف رہا کرتے تھے، اور کہف جو ہے وہ ایک غار ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ 7 بندے جو ہے وہ ایمان کو بچا کر چھپے ہوئے تھے، جن پر بادشاہ کے ظلم کا خطرہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد کچھ علاقے ایسے تھے کہ ان علاقوں کے اندر لوگ جو ہے وہ بت پرستی کی طرف چلے گئے تھے، اور پھر وہاں پہ حکومتیں اور ریاستیں بھی بت پرستوں کی قائم ہو گئی تھی۔ خاص طور پہ دقیانوس ایک ایسا بادشاہ تھا کہ جو بت پرست تھا، اور وہ ہر مومن کو قتل کر دیتا تھا۔ یہ واقعہ جو اصحاب کہف کا ہے یہ دقیانوس کے زمانے کا ہے کہ اس نے چن کے ہر ایمان والے کو قتل کر دیا، جتنے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان کو قتل کر دیا، اور ہر ایک کو ڈھونڈ رہا تھا۔ تو یہ 7 لوگ تھے جو یہ کر رہے تھے کہ بجائے قتل ہونے کے یا بجائے اس کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے پھر کر دقیانوس کے دین پر ایمان لے آئے، بت پرستی پر ایمان لے آئے، انہوں نے اپنا ایمان بچایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے وہ اس علاقے سے نکل گئے، اور چلتے چلتے ایک غار میں پہنچے جہاں پہ وہ جا کے چھپ گئے تھے۔ تو اسی غار کو کہف کا غار کہا جاتا ہے، اور اس غار میں ان رہنے والے 7 افراد کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا جس کا نام قطمیر تھا۔ ان 7 افراد کے نام بھی باقاعدہ مفسرین نے ذکر کیے ہیں، یملیقہ اور مقسلیمہ اور مرتونس اور بیتونس اور سارینونس، ڈاونونس، کشیف، تنوس، یہ سب ان کے نام تھے، اور ان ناموں کی باقاعدہ جو ہے وہ مفسرین نے، میں نے اسی لیے ذکر کیا کہ برکتیں ذکر کی ہیں کہ ان ناموں کو اگر لکھا جائے تو کہیں دشمن کا اندیشہ ہو، خطرہ ہو، تو ان ناموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ دشمن کے خطرات کو دور کر دیتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ نکلے تھے، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے پر نکلے تھے، اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں سو گئے، اور جب وہ سوئے تو تقریباً 300 سال ان کے اوپر گزر گئے، انہیں پتہ نہ چلا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے کسی کے اوپر طویل ترین وقت گزار دے اور پتہ نہ چلے، اس کے لیے ایسے جیسے تھوڑی دیر کی نیند، اور دوسری طرف سال ہا سال اور صدیوں کی صدیاں گزر جائیں۔ تو یہ واقعہ جس کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تمہارے لیے واقعی حیرت انگیز ہے، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں۔ اور یہ واقعہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے کفار ہی نے پوچھا تھا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو بتاؤ وہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا تھا، کیونکہ جو پیغمبر ہوگا اس کو پتہ ہوگا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس واقعے کو نہ صرف سنا دیا، ایسے انداز سے سنایا کہ ان کے خلاف حجت بنا دیا۔ یہ لوگ اصل میں آخرت کے منکر تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو اٹھائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ان کے خلاف حجت بنا کے پیش کر دیا کہ بھائی 300 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو بھی تو اٹھایا ہے، تو پھر قیامت کے دن قبر سے کیوں نہیں اٹھائے گا تمہیں؟
یہ واقعہ انہی کے خلاف حجت بنا کے پیش کر دیا۔ اب واقعے کی تفصیل یہ تھی کہ دقیانوس جو تھا یہ قتل کر دیا کرتا تھا ان لوگوں کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے۔ یہ لوگ جو ہے وہ اپنی جان بچا کے غار میں چھپ گئے، 300 سال تک تقریباً اس غار کے اندر سوتے رہے۔ قرآن پاک نے ذکر کیا تحسبہم ایقاظا وہم رقود، کہ تم انہیں جو ہے وہ سوتا سمجھو گے، جاگتا سمجھو گے اور وہ سو رہے ہوں گے۔ یہ رئیس بھائی اس طریقے سے 300 سال جو ہے وہ غار میں تھے کہ کوئی اگر دیکھے تو یوں لگے یہ جاگ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ سو رہے تھے۔ یعنی اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند کو طاری کیا تھا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا جو ہے اپنی کلائیوں کو پھیلائے ہوئے غار کے کنارے پر اتنے عرصے تک بیٹھا رہا۔ یہ کتا ان کا اصحاب کہف کا، کہ جس کا نام کتمیر تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ 300 سال کے بعد اسی خطے کے اندر جب دقیانوس کی بادشاہ چلی گئی، پھر اور دیگر بادشاہ آتے رہے، یہاں تک کہ بیدروس نامی ایک بادشاہ آیا جو کہ مومن تھا، جو کہ اللہ والا تھا۔ تو اس بادشاہ کے زمانے میں ان لوگوں کی آنکھ کھلی، یہ جاگے اور ایک دوسرے کے احوال پوچھنے لگے۔ قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، کہ پھر ہم نے اسی طرح ان کو دوبارہ سے مبعوث کیا، وہ کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے سے احوال پوچھنے لگے۔ اب 300 سال بعد جاگنے کے بعد جب وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، حال پوچھتے ہیں، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے کہنے والے میں سے ایک نے کہا کم لبستم، کتنا عرصہ تم سوئے؟ قالوا لبسنا یوما او بعد یوم، تو اس نے کہا کہ ہم ایک دن یا ایک آدھ دن سوئے ہیں، آدھا دن یا ایک دن سوئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی قدرت کے ساتھ یہ طویل ترین وقت کو جو ہے وہ ایک آدھ دن میں گزار دیا۔ ان کو یوں لگا جیسے ہم ایک آدھ دن سوئے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی جب سوتا ہے، نیند کرتا ہے، تو اسے اپنی نیند کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو ایک روٹین ہوتی ہے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے، اس روٹین کے بعد وہ جاگ جاتا ہے، اسے نیند نہیں آتی ہے۔ کبھی کبھی اگر آؤٹ آف روٹین سو جائے تو اسے خود اٹھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ لگتا ہے آج میں نے زیادہ سو لیا ہے، آج میری 2-4 گھنٹے زیادہ نیند ہو گئی ہے، یا آج میں جو ہے وہ لیٹ ہو چکا ہوں۔ تو یہ لوگ جب سوئے تو اٹھنے کے بعد ان کو یوں لگا کہ ہم اپنی روٹین میں ہی جو ہے وہ آرام کر رہے تھے، یعنی ایک دن ایک آدھ دن چند ایک گھنٹے، مگر یہاں پر گزر گئے تھے 300 سال۔ اور اس کا پتہ ایسے چلا کہ یہ لوگ جب باہر نکلے، بھوک کا احساس ہوا، تو ان کے پاس جو ہے وہ سکے پڑے ہوئے تھے، اشرفیہ پڑی ہوئی تھی، تو یہ جا کے بازار میں سامان لینے گئے۔ جب سامان لیا تو اس دکاندار نے اس اشرفی کو دیکھا تو دقیانوس بادشاہ کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس نے کہا یہ تو 300 سال پرانا زمانے کا سکہ ہے، تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ انہوں نے واقعہ سنایا کہ ہم تو بھائی ابھی ایک دن پہلے ہی غار میں آ کر سوئے تھے، جب اٹھے ہمیں بھوک لگی ہے تو دقیانوس سے بچ کر آئے تھے۔ تو کہا اس کو تمہارے 300 سال ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح یہ ظاہر ہوا کہ یہ تقریباً 300 سال تک اس غار کے اندر رہے تھے۔ وہ شخص گیا، اس نے اس وقت کے بادشاہ بیدروس کو جا کے ذکر کیا۔ اچھا، بادشاہ کو جب پتہ چلا، بادشاہ جو ہے وہ اس غرض سے ملنے آیا کہ شاید ان کے پاس کوئی پرانا خزانہ ہاتھ میں لگا ہے۔ جب بادشاہ ان سے ملا اور سارے حقائق پتہ چلے تو بادشاہ نے ان حقائق کو اس قوم کے سامنے رکھے، اس لیے رکھے کہ بعین ہی اس وقت، یعنی 300 سال کے بعد جب وہ بادشاہ آیا تھا بیدروس، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اللہ پر یقین رکھنے والے پھر آ چکے تھے، یعنی کفر اور بت پرستی ختم ہوئی تھی، اللہ پر ایمان تو لا چکے تھے، مگر ابھی آخرت پر ایمان لانے میں کمزوری تھی۔ تو جس وقت آخرت کے حوالے سے بیدروس کے زمانے میں لوگوں کے اندر اشکالات پیدا ہو رہے تھے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو دوبارہ سے مبعوث کیا اور لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیج دیا کہ یہ 300 سال بعد ایک غار میں سے اٹھ کر آ گئے ہیں۔ اس واقعے کو جب وہاں کی قوم نے، لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 300 سال پہلے کے لوگوں کو آج جب اس نے زندہ کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بروز قیامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لازماً ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جن لوگوں کو اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، اور جن لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، ان کو اللہ رب العزت ہدایت کے ذریعے نجات، اور جن لوگوں کو گمراہیت ملی ان کی پکڑ کرے گا بروز قیامت۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا اس وقت بھی ذریعہ بنایا بے دروس کے زمانے میں اصحاب کہف کو، اور اس وقت بھی کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے، اور جس وقت نبی کریم علیہ السلام سے کفار مکہ اس واقعے کے متعلق سوالات کر رہے تھے، تو وہ بھی چونکہ منکرین تھے آخرت کے، ان کے لیے بھی یہ واقعہ حجت بن رہا ہے۔ یہ واقعات ہیں قرآن کے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح قیامت کے دن حساب کتاب لے گا، اور کس طرح دوبارہ مرنے کے بعد ہم سب کو جلائے گا۔ کاش کہ ہم مرنے سے پہلے اپنی تیاری کرتے، کاش کہ ہم مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی فکر کرتے، اور کاش کہ ہم مرنے سے پہلے جو ہے وہ اس قرآن کو پڑھ کے ہدایت حاصل کرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ بہت خوبصورت انداز میں مفتی محمد عامر صاحب تفسیر بیان فرما رہے تھے، اور یقیناً قرآن کریم میں وہ رموز اور وہ واقعات جو ہماری اصلاح کے لیے ہیں اور عبرت کے لیے رکھے گئے ہیں، ان کو علماء حضرات بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ARYQ TV کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اسلام پر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر موت عطا فرمائے، اور بروز حشر نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت عظمیٰ سے بہرہ مند فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟